میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 12C لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے پارٹ 12B میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ روح کیا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اور اللہ کی روح کے کیا معنی ہیں، اور کیا کبھی ہمارا روح سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور ان سارے اجزاء کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور اللہ کو اپنے دین میں انسان کا کون سا کمپوننٹ چاہیے۔ اس پارٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تینوں کمپوننٹس میں سے جسم کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور جسم کی اللہ کے دین میں کیا اہمیت ہے۔ جسم اردو زبان میں بدن کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں جسم کسی بھی چیز کے جمع ہو کر بننے کو کہتے ہیں۔ جسم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلے انسان کی کریشن یعنی تخلیق مٹی اور پانی کے جمع کرنے سے ہوئی، یونی سیلولر فارم میں، پھر اس کا زوج یعنی اس کا جوڑا اسی یونی سیلولر سے پیدا کیا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ یعنی یونی سیلولر کو نشو نما دے کر ڈفرنٹ مراحل یعنی سٹیجز سے گزار کر ڈفرنٹ را مٹیریل سے بنایا، اور اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کو جمع ہونے سے یعنی ملنے سے ڈھیروں مرد اور عورتیں بنائے۔ اس کے بعد بتایا کہ پھر پہلے انسان کے اندر اپنی جینز یعنی اپنی اولاد پیدا کرنے والے جرثومے ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھی کہ اب آگے سے انسان کی پیدائش ایسے ہوگی۔ قرآن میں سورہ السجدہ سورہ نمبر 32 اور آیت نمبر 18 میں بتایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یعنی پھر ہم نے انسان کی نسل گھنونے پانی کے حصے سے کی۔ یہ انسان کی پیدائش کا فیز یعنی جینز ٹرانسفر ہونے سے اولاد کا پیدا ہونا، یہ حیوانی زندگی ہے۔ یہی سیم پروسیس سے دنیا کے تمام جانور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان کس طرح سے وجود میں آیا، یہ ٹاپک اپنے آپ میں خاصا وقت چاہتا ہے جو یہاں ممکن نہیں ہے، اسے پھر کسی اور پارٹ میں انشاءاللہ لیں گے۔ اس کی نشو نما کے لیے بنیادی اصول یعنی جسم کی نشو نما کے لیے بنیادی اصول لینے کا ہے، ٹیکنگ جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی ہمارا جسم اپنے اندر چیزوں کو لیتا ہے، جمع کرتا ہے، تب اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھانا لیتا ہے، جسم نیند لیتا ہے، جسم آرام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یاد دلا دوں کہ یہ حیوانی یعنی جانوروں کی سطح کی زندگی ہے۔ جو کچھ یہاں انسان اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے بالکل ویسا ہی ہر جانور کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے، اپنی نسل کی پرورش کرتا ہے، انہیں ایک مقام تک حتی الامکان کوشش کرتا ہے ہر جانور کہ سیف جگہ تک اپنی اولاد کو لے جائے جہاں وہ خود دنیا کا سامنا کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میکینیکل کانسیپٹ آف لائف ہے، یعنی میکینیکی تصور حیات، جہاں ہر چیز پہلے سے سیٹ اصولوں کے تابع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت موضوع زیر بحث کے اعتبار سے اتنا سمجھ لینا ضروری ہوگا کہ اس میکینیکل کانسیپٹ کے تحت انسان کی زندگی صرف ایک فزیکل لائف تک محدود یعنی لیمیٹڈ سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جب یہ مشین چلتے چلتے رک جائے گی تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، موت کے بعد اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور سڑ گل جائیں گے، اور بس زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن اس حقیقت کو سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 اور آیت نمبر 24 میں بتاتا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یعنی اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرنا اور جینا بس یہی دنیا میں ہے، اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سگمنڈ فریوڈ نے بھی 1922 میں یہی فکر انسانیت کو دی کہ دا گول آف آل لائف از ڈیتھ، یعنی ہر ذی حیات کا مقصد، اس کا گول صرف اور صرف اس کی موت ہے۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے جسم کی پرورش، اس کی فراوانی، اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اولاد کا پیدا ہونا، ان کا بھی پھلنا پھولنا ہماری آپ کی زندگی کا عین مقصد بن گیا، اور جب موت آ گئی تو یہ سمجھ لیا گیا کہ سب ختم۔ اس میکینیکل کانسیپٹ آف لائف کے ماننے والوں نے یہ مفروضہ بھی اختیار کر لیا کہ یہ دنیا بائی چانس وجود میں آ گئی ہے،
اور اسی بائی چانس لاء کے تحت اس کے کچھ قوانین بن گئے ہیں جن کو سائنس دریافت کرتی رہتی ہے۔ ایک دن یہ دنیا بھی اپنی انرجی کھو دے گی اور ڈسٹرائے ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ بھی سوچ لیا کہ اس دنیا میں انسانوں کے اوپر کوئی اور ہستی نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کر سکتی ہو۔ انسانی رہنمائی کے لیے اس کی عقل ہی کافی ہے، اس لیے خدائی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں بچتی۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ٹھیک سمجھتا ہوں کہ اس میکینیکل کانسیپٹ آف لائف کے چلتے ایمان والے تذبذب یعنی کنٹراڈکٹری تھاٹس میں آ گئے اور انہیں آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا۔ ایک طرف یہ کانسیپٹ جہاں صرف اپنے جسم کی نشوونما اور اولاد کا پیدا ہونا اور انہی اصولوں پر تربیت کرنا جس پر خود رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مر کھپ جانا بس، اور دوسری طرف ایمان والوں کے سامنے اللہ کی کتاب، اس کا رسول، ان کی تعلیمات۔ ایسا ایمان والا جو انسان کو نہیں سمجھ پایا اس کنفیوژن میں مبتلا ہو گیا کہ کیا چھوڑے اور کیا پکڑے اور کیوں پکڑے، اور اگر کچھ چھوڑے تو کیوں چھوڑے، اور اسی کنفیوژن میں اس نے ایک اور راستہ اپنے لیے تجویز کر لیا بہت خاموشی کے ساتھ، وہ یہ کہ اوپر سے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول، اس کے دین کی باتیں کرتا رہے اور اس سے جڑا رہے، اور اندر سے اس میکینیکل کانسیپٹ آف لائف سے جڑا رہے جس میں اس کا پورا دھیان اپنے جسم اور اپنی اولادوں کے جسم کے ڈیولپمنٹ پہ لگا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ڈھیروں مال جمع کرے، اگر اس مال میں سے کچھ کسی ضرورت مند کو دے بھی تو صرف یہ سوچ کر کہ کبھی میرا برا وقت آیا تو اس وقت کوئی میری بھی مدد کر دے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی اسٹیمولائی ہو سکتے ہیں مال دینے کے، مگر جو اصل وجہ ہے مال دینے کی وہ عام طور سے ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ ہم انسان کو ایز اے ہول اللہ کی وحی کی روشنی میں نہیں سمجھ پاتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا آج کا نوجوان ایموشنلی تو اللہ کے دین سے اٹیچ ہے اور ہو گیا ہے، مگر دین کے معاملے میں وحی کی گائیڈنس میں اپنی عقل استعمال نہیں کر پایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ منظر ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ پریکٹیکلی ہمارے گھروں کے بچے ایتھیزم یعنی لادینی کی طرف نکل پڑے ہیں، جہاں انہیں نہ تو وحی کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے اوپر کسی خدا کی کوئی بندش برداشت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک امت کے عمر دراز لوگوں کی بات ہے تو انہوں نے دین کو مذہب میں بدل کر، میں پھر دہرا دوں، دین کو مذہب میں بدل کر اسے اپنا پرائیویٹ افیئر بنا لیا، اور اللہ کی کتاب کو محض اس لیے اپنے گھروں میں جگہ دے دی کہ اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے اللہ خوش رہتا ہے، اگر کوئی موت کے قریب ہوتا ہے تو سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد ختم قرآن کروا کے ثواب بخش دیا جاتا ہے، بچی کی شادی میں اس کی رخصتی کے وقت اسے دروازے پر قرآن اس کے سر پر رکھ کر اسے قرآن کے نیچے سے نکلوایا جاتا ہے، اس یقین سے کہ میری بچی قرآن کی حفاظت میں رہے گی۔ یہاں ابھی اس بات کا سوال نہیں ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط، آج امت کے درمیان ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ کو چھوڑ کر اس کی حقیقت پر بات ہو رہی ہے۔ امت کے عمر دراز اور نوجوانوں کا یہ بدقسمت حال صرف اس لیے ہے کہ وہ نہ تو یہ سمجھ سکا کہ انسان کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی وحی کی گائیڈنس میں نہیں سمجھ پایا کہ اس دنیا کے ریلیشن میں اللہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور نہ ہی یہ سمجھ پایا کہ اللہ کی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اصول کیا ہیں اور کون ان کو پورا کرے گا۔ اس پارٹ 12C میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جسم کچھ نہیں بلکہ ہماری ذات کی پہچان کی نشانی ہے، یعنی ہماری ذات کی پہچان ہے بس کہ کون کون ہے۔ ہمارا جسم ہماری روح اور ہماری ذات کی سواری ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کا اصول لینے کا ہے، یہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، یعنی ہمارا جسم کا ڈیولپمنٹ لینے سے ہوتا ہے، جس کو میکینیکل کانسیپٹ آف لائف کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے، تمام جانور اسی میکینیکل کانسیپٹ آف لائف کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وقت پورا ہونے پر دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا یقین ہے، میرا بارہا کا تجربہ ہے، اور آپ کا بھی ہوگا کہ امت کا ہر فرد اسلام سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتا ہے، مگر پھر بھی لا دینی اختیار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ کے دین کی ذمہ داریوں کے بارے میں سرے سے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ قرآن اس کو ناظرے کے طور پر تو پڑھایا گیا، مگر اس معاملے میں وہ الٹریٹ ہی رہ گیا کہ اللہ کے دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جس کی وجہ سے جیسے دوسری قومیں اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دنیا پکڑ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں،
ٹھیک اسی طرح خاص کر کے امت کے نوجوان بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز سے کیا فائدہ، روزے سے کیا حاصل، حج کیوں، میں جھوٹ بول کر اپنا فائدہ کیوں نہ کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی عقل کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے وہ جسم کی فراوانی کے حربے بتاتی ہے اور کیسے انسان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ پاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے دنیا اس حال کو پہنچ جاتی ہے جہاں آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست، اگر ہماری اس کووڈ-19 سیریز کے پہلے کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں یا آپ تک نہ پہنچ پائے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔